اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت موقع اور یہ بابرکت مجلس ہمیں عطا فرمائی، اور اس بابرکت مجلس میں حافظ احمد حسن وانی نے اپنے آخری سبق کو سنانے کی سعادت حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے آخری سبق کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بہت خوشی کا موقع ہے۔ اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے تو حافظ احمد حسن وانی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر ان کے والد محترم یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور پھر ان کے جتنے بھی جملہ رشتہ دار یہاں پر تشریف لائے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص ان کے استاد محترم قاری عماد الدین صاحب، اور پھر ادارے کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، جتنے بھی طلبہ کرام ہیں، سب کو اس خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی محنتوں کے بعد اور بڑی کوشش اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ آج حافظ احمد حسن وانی صاحب نے اپنے قرآن مجید کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ یہ قیمتی چیز کسی کو مل جائے تو اس سے بڑا فائدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم جتنے بھی طلبہ کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے، وہ بھی اس چیز کو سامنے رکھیں اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ انعام ان کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طالب علم کو اس انعام سے نواز سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں صرف دو چار باتیں آج کل کے ماحول کو دیکھ کر آپ تمام حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم لوگ مدرسے میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت سے طلبہ اکرام سبق پڑھتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے طلبہ اکرام ایسے ہوتے ہیں جن کا سبق فر یاد ہو جاتا ہے، جن کا سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، منزل بھی جلدی یاد ہو جاتی ہے، سبقیں بھی جلدی یاد ہو جاتی ہے بھئی، یعنی وہ ذہین ترین طالب علموں میں سے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک طالب علم کا ختم ہوا، اس کے استاد فرماتے ہیں ایک پاؤ سبق سناتے رہے۔ اب یہ ہے ماشاءاللہ احمد حسن وانی، اگر بیچ میں سے چھٹیاں نکال دو تو اب تک یہ فارغ تھے، حافظ مطلب سند فراغت لے چکے تھے، لیکن چلو بیچ میں چھٹیاں آ گئیں، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ماشاءاللہ ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے۔ تو کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو ذہن کے اعتبار سے تیز ہوتے ہیں، صلاحیت کے اعتبار سے تیز ہوتے ہیں، سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے بھئی، اور کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، استاد کی سختی بھی ہوتی ہے، موسم کی سختی بھی ہوتی ہے، تکلیف میں بھی ہوتے، لیکن پھر بھی سبق یاد نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج یہ دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں بس، تاکہ کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے، وہ عمل کرنا شروع کر دے، اس کو سبق یاد ہونا شروع ہو جائے، اس کا وقت بچ جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا بھی، استاد تو یہی چاہتا ہے ہر طالب علم، میرا ہر شاگرد کامیاب ہو جائے۔ ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، دوسرا یاد رکھیں استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے نکلے۔ یہ دو مخلص رشتے ہیں، ایک تو ماں باپ کا رشتہ اور دوسرا استاد کا رشتہ ہوتا ہے دنیا کے اندر سب سے مخلص، اس سے مخلص رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بے وفائی ہمیشہ شاگرد کی طرف سے ہوتی ہے، استاد کی طرف سے نہیں ہوتی، اور پھر جو شاگرد بے وفائی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بھی نہیں دیتے ہیں، یہ یاد رکھو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی استاد جی نے کیا فرمایا کہ ادب انتہائی ضروری ہے، ادب۔ یاد رکھیں، علم کی مثال آٹے کی ہے، ادب کی مثال اس کے اندر نمک کی ہے۔ جب 2-3 کلو آٹا آپ گوندیں، اس میں نمک نہ ڈالیں نا، اس کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بغیر ادب کے جو علم ہوتا ہے نا جی، وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تو استاد کی طرف سے بے وفائی نہیں ہوتی، استاد کی طرف سے ہمیشہ خلوص ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کچھ وجوہات ایسی ہیں جو روحانی طور پر ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ایسی ہیں جو ہمارے ظاہری اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ روحانی طور پر کیا وجوہات ہوتی ہیں سبق یاد نہ ہونے کی؟ سب سے پہلی وجہ سبق یاد نہ ہونے کی یہ ہے
کہ ہم لوگ گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. جب تک ہم گناہ کریں گے اس وقت تک یاد رکھیں سبق یاد نہیں ہوگا. یاد بھی ہوگا تو بھول جائے گا, نہیں بھولے گا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. گناہ کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. گناہ ہاتھ سے گناہ, آنکھ سے گناہ, زبان سے گناہ, سوچ سے گناہ, دل سے گناہ, یہ سارے گناہوں کے صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے نا, قرآن وہ دل کے اندر محفوظ ہوتا ہے. قرآن ویسے تو میمورائز دماغ کے اندر ہوتا ہے, لیکن اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. روحانیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا نا جی, گناہوں سے آپ اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھیں گے تو آپ کا دل صاف نہیں ہوگا. تو جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا, قرآن جیسی بابرکت اور پاکیزہ چیز اس دل میں کیسے آئے گی؟ مجھے بتائیں. جب آپ کے دماغ میں غلط سوچ آئیں گے, غلط طریقے آئیں گے, غلط منصوبے آئیں گے, تو قرآن جیسی عظیم نعمت آپ کے دماغ کے اندر کیسے محفوظ ہوگی؟ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں, اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے. جتنے بھی گناہ ہیں, ظاہری باطنی, سریعام گناہ کر رہے ہیں, چھپ کر رہے ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں. اور گناہوں کے حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے جو ہے نا جی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اتنی طاقت ہمارے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے بھی دعا اللہ سے کرنی ہے کہ اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں رکاوٹوں کو حائل فرما, ورنہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے گناہ موجود ہے اور ہم جناب اپنے آپ کو بچا لیں. ہم اتنے ولی اللہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اللہ سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اپنے خوف کی رکاوٹ کو حائل فرما. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پہلی چیز جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے سبق یاد کرنے میں, وہ ہے ہمارے گناہ. سمجھ آ رہی؟ اس سے اپنی جان چھڑائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سبق کے لیے ضروری ہوتی ہے محنت. محنت میں ہماری کمزوری ہوتی ہے. محنت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کی محنت کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. آپ انگریزی کی کتاب پڑھیں گے نا, اس میں محنت کا طریقہ کار الگ ہے. آپ اردو کی کتاب پڑھیں گے, اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار الگ ہے. آپ قرآن کے اوپر محنت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی محنت کا طریقہ کار الگ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا آپ ریاضی کرنا چاہتے ہیں نا تو اس میں محنت ایسے نہیں کرتے ہیں جس طرح مثلا انگلش یاد کرتے ہوئے تو رٹا لگانا پڑتا ہے. اب ریاضی میں تو رٹا نہیں لگ سکتا. ریاضی میں تو سوچ سمجھنا پڑتا ہے, اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے وہ سوال حل ہوتے ہیں. اب رٹا لگائیں گے تو کتنے کو سوال کا رٹا لگائیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو سب سے پہلے اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں, محنت بھی کرنی ہے اور محنت صحیح طریقے سے کرنی ہے. ہماری اکثر کمزوری یہ ہوتی ہے نا, ہم گناہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی یاد نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری محنت صحیح طریقے پر نہیں ہو رہی ہوتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک اور غلطی ہم لوگ محنت کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ ہماری محنت میں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں محنت صرف اسی کو کہتے ہیں کہ بس پڑھتے رہو, زور سے پڑھو, یہی محنت ہے. یہ محنت نہیں ہے. محنت تو ہے لیکن صرف یہی محنت نہیں ہے. یاد رکھیں محنت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک محنت وہ ہوتی ہے کہ بچہ سبق کو پڑھتا ہے, بآواز بلند اس کو پڑھتا ہے, بار بار اس کو پڑھتا ہے, بار بار. دوسری محنت یہ ہوتی ہے کہ اس کو میمورائز کرتا ہے, اس کو محفوظ کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ علم حاصل کرنے کے لیے یہ جو دماغ کے حصے اللہ نے بنائے ہیں نا جی, اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس سے دماغ سے بات باہر نکلتی ہے, ایک حصہ وہ ہے جس سے باہر کی چیز اندر دماغ میں محفوظ ہوتی ہے. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ سے بات باہر نکل رہی ہوتی ہے, اور جب ہم اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو باہر سے ہمارے دماغ میں چیز محفوظ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم یاد کرنے میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے تو بات چیز نکل رہی ہے, پڑھ تو رہے ہیں, لیکن اس کو میمورائز نہیں کر رہے, اس کو یاد نہیں کر رہے, دماغ کے اندر محفوظ نہیں کر رہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دماغ کے اندر محفوظ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے نا جی, اس کو زبانی پڑھیں, جتنا بھی ہو سکے اس کو زبانی پڑھیں تاکہ وہ یاد ہو جائے. ایک طریقہ یہ ہے, اور یہ چیزیں استاد کو سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ صرف پڑھتا ہی رہتا ہے, سوچتا نہیں ہے, توجہ نہیں کرتا ہے بھائی, غور و فکر نہیں کرتا, جس کی وجہ سے اس کو اب ایک طالب علم ہے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا ابھی, اس کو سپارہ یاد ہوتا ہے لیکن جہاں کہیں مشابہ آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے یاد کیا ہوا ہے لیکن اس نے سمجھا نہیں ہوا.
समझ आ रही ना भाई, जिस सिपारे को आप याद कर रहे हैं उसको समझना भी तो ज़रूरी है ना। ज़ाहिर बात है उस सिपारे के अंदर कितनी आयत ऐसी हैं जो किसी दूसरे सिपारे के अंदर हैं, दूसरे सिपारे की कितनी आयत ऐसी हैं जो उस सिपारे के अंदर है। तो गौर व फिक्र करने की भी ज़रूरत है, उस्ताद को भी शागिर्द को भी। सबसे पहले इसकी इब्तिदा होती है मुताले से। मुताला आपका ठीक होना चाहिए, नाज़र आपका ठीक होना चाहिए, मखारिज आपके ठीक होने चाहिए, ताकि फिर आप सबक को याद करो और अच्छे तरीके से याद करो। समझ आ रही कि नहीं? तो हम लोग अक्सर, मैं देखता हूँ बाज़ तलबा कराम 11 बजे बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। हालांकि ये इंसानी सेहत के भी ख़िलाफ़ है, हिकमत के भी ख़िलाफ़ है। वो समझते हैं शायद हम मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे होते, वो अपने दिमाग को खपा रहे होते हैं। याद रखें, किसी भी चीज़ के ऊपर जब प्रेशर हो ना जी, वो चीज़ काम करना छोड़ देती है। किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर हो, वो चीज़ काम करना छोड़ देती है। मैं तो अक्सर असातिज़ा इकराम को भी समझाता रहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझते हैं। और भाई, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए उस चीज़ के लिए रेस्ट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। आप दिमाग को लगा रहे हैं पढ़ाने पर, दिमाग को आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे सोचने पर। दिमाग सोचेगा उस वक़्त जब दिमाग रिलैक्स होगा, और दिमाग रिलैक्स उस वक़्त होगा जब आप दिमाग को आराम देंगे। और दिमाग को आराम कैसे देंगे? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सोने की तरतीब है कि नहीं आपकी? सोया करें, ईशा के फ़ौरन बाद छुट्टी होती है, फ़ौरन बाद सोया कर, उसके बाद पढ़ाई के लिए ना बैठा करें, सो जाया करें। जितनी आपके दिमाग को रेस्ट मिलेगा, उतना ही आपका दिमाग किसी चीज़ को पकड़ेगा, किसी चीज़ को अपने अंदर महफूज करेगा। दिमाग को आप आराम दे ही नहीं रहे, उसको 24 घंटे आपने मसरूफ़ किया हुआ, तो वो मुझे बताएं याद कैसे करेगा? अक्सर तलबा इकराम के अंदर ये चीज़ है, क्योंकि मैं मुशाहिदा करता हूँ, देखता हूँ। समझ आ रही कि नहीं? तो मेहनत का तरीक़ाकार ये है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं रटने से याद होती हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं गौर व फिक्र से याद होती हैं, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं प्रैक्टिस करने से याद होती हैं। तो तरीक़ाकार को ठीक रखो। समझ आ रही कि नहीं? तो ये तो है ज़ाहिरी असबाब जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई में सबक याद नहीं होता। दूसरा रूहानी असबाब, एक तो गुनाह है जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि हमारी वज़ाइफ में कमज़ोरी है, वज़ाइफ में हमारे कमज़ोरी। हम तलबा इकराम है, असातिज़ा इकराम है, हमारे वज़ाइफ पूरे होने चाहिए, वज़ाइफ में कमज़ोरी है। उलमा इकराम ने लिखा है कि जो तालिब इल्म जिसको सबक याद नहीं होता, हर नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर 11 मरतबा या कविय्यु पढ़ा करे। कितनी मरतबा? 11 मरतबा या कविय्यु पढ़ा करे, सर पे हाथ रख कर हर नमाज के बाद। समझ आ रही कि नहीं? ये ज़हन को मजबूत, हाफ़िज़े को मजबूत करने का एक मुजर्रब वजीफ़ा है जो उलमा इकराम ने बताया है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद फजर की नमाज के बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये और रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये 11 मरतबा पढ़ें। मगरिब की नमाज के बाद फिर 11 मरतबा पढ़ें, इससे भी हाफ़ज़त तेज़ होता है। समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद एक और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये आप जब भी सबक पढ़ने बैठें, सबक शुरू करने से पहले 3 मरतबा पढ़ लिया करें। समझ आ रही कि नहीं? हमें जो इल्म मिल रहा है ये कहाँ से मिल रहा है भाई? ये अल्लाह ताला की ज़ात हमें दे रही है, हमारे बस में खुद कुछ भी नहीं है। ठीक है ना जी? तो ये 3 मरतबा आप लोग जब सबक पढ़ने के लिए बैठें तो 3 मरतबा जो है ये आप पढ़ें, और उसके बाद जब सबक पढ़ कर फारिग हो जाएं तो 3 मरतबा रब्बि ज़िदनी इल्मा पढ़ा करें। ठीक है कि नहीं? ये मुजर्रब वज़ाइफ हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो आप अगर इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका सबक, एक तो ज़ाहिरी असबाब हैं, मेहनत कैसे करनी है आपने, ठीक है, मेमोराइज़ कैसे करना है, याद कैसे करना है, उसका तरीक़ा आपका ठीक होना चाहिए। दूसरा ये है कि रूहानी तौर पर हम लोग परफेक्ट हों, रूहानी तौर पर गुनाहों से अपने आप को महफूज करें। और तीसरा ये है कि वज़ाइफ का मामूल करें। इन 3 बातों पर इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे तो आपका सबक याद हो जाएगा और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वक़्त ज़्यादा हो गया है, क़ाज़ी अज़ीज़ुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ तलबे इकराम को नसीहत फरमाएँ।